صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم۔ میں نے گزشتہ بار اس عنوان پر گفتگو کی تھی کہ شیطان دو راستوں سے انسان پر حملہ کرتا ہے، جو اس کے بہت بڑے بڑے راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے شہوت کا اور ایک راستہ ہے غصے کا۔ اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم غصے کو کنٹرول کیوں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ غصہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ غصہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، ایسی خطرناک جو خود انسان کے ظاہر کے لیے خطرہ، انسان کے باطن کے لیے خطرہ اور انسان کی صحت کے لیے خطرہ اور اپنے گھر بار کے لیے خطرہ اور پورے معاشرے کے لیے خطرہ۔ اسے کہ غصہ کیا ہے؟ ایک آگ کا شعلہ ہے، جب وہ بھڑک جاتا ہے تو تباہی ہی تباہی ہر طرف نظر آتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم الا ترون الی حمرۃ عینیہ وانتفاخ اوداجہ۔ فرماتے ہیں کہ غصہ بنی آدم کے دل میں ایک آگ ہے، آگ کی چنگاری ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ جس کو غصہ آتا ہے اس کی آنکھوں کی حمرت، یعنی اس کی آنکھوں کی سرخی، اور وانتفاخ اوداجہ، اور اس کے رگوں کا پھول جانا۔ رگیں کیسے پھول جاتی ہیں اور آنکھیں کیسے سرخ ہو جاتی ہیں، یہ اسی آگ کا نتیجہ ہے۔ یہ آگ بھڑکتی ہے تو بہت ہی خطرناک نتائج پیدا کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے غصے کو کنٹرول میں لانے کے لیے اس بات کا مراقبہ ضروری ہے، اس بات کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس میں خطرہ ہے اپنی عقل کا،
اس لیے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے اور اس کی عقل اور اس کی قوائے فکریہ بالکل ختم سی ہو جاتی ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ جس آدمی کو غصہ بہت آتا ہو، وقت بے وقت غصہ آتا ہو، بہت جلد غصہ آتا ہو، تو اس آدمی کی عقل کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کی رائے کا بھی کوئی اعتبار نہیں. امام ابو حاتم ایک بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں جن کی بے شمار کتابیں اہل علم کے نزدیک معتبر مانی جاتی ہیں، متداول ہیں. انہوں نے اپنی کتاب روضۃ العقلاء میں لکھا ہے کہ تمام اطباء اور ڈاکٹروں کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پر کہ غصے والے آدمی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں. اور ابن حبان ابو حاتم کہتے ہیں کہ جب انسان کو جلدی سے غصہ آتا ہے تو وہ اس کی عقل کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ سب سے پہلا خطرہ غصے والے انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کی عقل سوخت ہو جاتی ہے اور وہ کسی سوچ بچار کا اہل نہیں رہتا، بلکہ وہ کرے گا ایسے کام جس سے خود اندازہ ہوگا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، بے وقوف ہو گیا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی چیز کو توڑ رہا ہے، کبھی اپنے بچوں کو مار رہا ہے، کبھی گھر کی چیزوں کو پھوڑ رہا ہے. چنانچہ ایک صاحب کے بارے میں بعض لوگ بتایا کرتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو گھر کی ساری چیزیں توڑ پھوڑ دیتے ہیں. یہ غصے کا ایسا اثر ہے جو بتا رہا ہے کہ اس کی عقل سوخت ہو چکی ہے. ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بچے نے کوئی چیز توڑ دی اور پھوڑ دی. باپ کو بہت غصہ آیا، غصے ور تھا، سوچنے سمجھنے کا عادی نہیں تھا. بچے شرارت کرتے ہیں اور ان کو ٹوکنا بھی ضروری ہے اور ان کو روکنا بھی ضروری ہے، ان کی اصلاح بھی ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عقل استعمال نہ کرے بلکہ غصے کی بنیاد پر کام کرے. اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں عقل سے کام لیا جاتا ہے، جہاں ہوش و حواس سے کام لیا جاتا ہے، جہاں عقل کے ذریعے تدبیریں سوچی جاتی ہیں، جہاں پر عقل کے ذریعے سے سبیلیں بنائی جاتی ہیں کہ ہم ان کی اصلاح کیوں کریں اور کیسے کریں. اس کے بجائے اگر زور شور کر دے، مار توڑ کر دے، تو اس طرح کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، نہ بچوں کی نہ بڑوں کی. تو باپ کو بڑا غصہ آیا، رات کا وقت تھا، وہ سو رہا تھا. اسے جب اندازہ ہوا کہ بچے نے کسی چیز کو توڑ دیا ہے، پھوڑ دیا ہے، تو وہ اسی حال کے اندر اٹھ کے آیا اور ایک جگہ لکڑی پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور اپنے بچے کے اوپر خوب برسایا. خوب برسا کے گیا اور سو گیا. ماں نے بچے کو دیکھا اور اس کے بعد وہ رو رہا تھا تو اس کو لے جا کے سلا دیا. خیر جب صبح میں اٹھتے ہیں تو بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ جس کے اوپر مار پڑی تھی وہ سوج گئے ہیں اور بے تحاشا سوج گئے ہیں. باپ بھی دیکھ کر پریشان ہوا، ماں بھی دیکھ کر پریشان ہوئی. پھر اس کے بعد اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا کہ اس کو بہت سخت قسم کی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس لیے کہ صرف لکڑی کی مار نہیں ہے، یہ دیکھو کہ لکڑی کے اندر شاید میخ لگی ہوئی تھی اور وہ میخ بچے کے ان ہاتھوں میں گھس کر اس کو بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے. اب باپ کیا کرتا؟ دیکھ رہا ہے. ماں کیا کرتی؟ دیکھ رہی ہے. اور وہ زخم ایسا ہوا کہ اس کے اندر پھر سڑن پیدا ہو گئی اور پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، لہذا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب بچہ پریشان
اور ادھر باپ بھی پریشان. یہ نتیجہ ہوتا ہے بے تکے انداز کے غصے کا، اور اس وقت میں جب انسان سوچ بچار سے خالی اور عاری ہو جاتا ہے. کسی کے اشعار ہیں عربی کے اندر، بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے. شاعر کہتا ہے لم ر فضلا تم الا بشیمت ولم ر عقلا صح الا على ادبی ولم ار في الاعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء عدا من الغضب. بڑے پیارے اشعار ہیں. شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی فضل و کمال مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اخلاق نہ ہو. عالم ہو گیا، فاضل ہو گیا، محدث ہو گیا، فقیہ ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن اخلاق نہ ہو تو سب بیکار. ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سب بن گیا، لیکن کہتا ہے لم ر فضلا تم الا بشیمت. جب تک اخلاق نہیں اس وقت تک کوئی بھی فضل و کمال کو نہیں پہنچتا. ولم ر عقلا صح الا علی الادب، اور میں نے عقل کو نہیں دیکھا جو صحیح طور پر کام کرتی ہو مگر اس وقت جب کہ اس کو مہذب بنایا جائے، ادب کی اسے تعلیم دی جائے. عقل کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، عقل تہذیب یافتہ ہو جائے. اور اس کے بعد میں کہا، بہت اچھی بات کہی، وَلَمْ مَرَ فِي الْأَعْدَاءِ حِينَ اخْتَبَرْتُهُمْ عَدُوًّا لِعَقْلِ الْمَرْءِ عَادَى مِنَ الْغَضَبِ. میں نے جب دشمنوں کے بارے میں غور و فکر کیا اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کون کون دشمن ہوتے ہیں، تو عقل، انسان کی عقل کے لیے غضب سے بڑھ کر میں نے کوئی دشمن نہیں دیکھا. انسان کی عقل کے لیے غصے سے بڑھ کر میں نے کوئی دشمن نہیں دیکھا. جب بھی آدمی غصے میں آیا اس کی عقل سوخت ہو گئی، عقل ختم ہو گئی. اس لیے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس غصے کی عادت سے اور جلد غصہ لانے کی عادت سے، موقع بے موقع استعمال کرنے سے انسان کی عقل سوخت ہو جاتی ہے، اور اسی لیے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو پگلے پن کی دلیل ہوتی ہیں. مارنا، توڑنا، پھوڑنا، جو چاہے کرنے لگتا ہے. یہ سب حرکتیں بتاتی ہیں، اور چیختا ہے، اور چلاتا ہے. اس کو کہاں سب سے پہلی چیز یہ سوچنے کی ہے کہ اس سے عقل سوخت ہو جاتی ہے. پھر اس کا اثر زبان پہ بھی آتا ہے. جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کی زبان دیکھیے کیسی بنتی ہے. گالی بکنے لگتا ہے اور اول فول بکنے لگتا ہے. عقل کی کوئی بات نہیں کہتا، سب بے تکی باتیں کہتا ہے. ایسی باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں. نہ بڑوں کو دیکھتا ہے، نہ چھوٹوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنوں کو دیکھتا ہے، نہ غیروں کو دیکھتا ہے. اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے. یہ زبان پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور پھر ایک اثر اس کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ پیر بلکہ پورا جسم. جب اسے غصہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے دیکھو کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، اور کبھی یہ چیز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی کسی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک کہ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قتل و غارت گری تک نتیجہ پہنچ جاتا ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں اسی غصے کے نتیجے میں. اور پھر ایک اثر دل پہ ہوتا ہے. اس کا اثر دل پر یہ ہے کہ دل میں ان لوگوں کا کینہ جمع ہوتا ہے جن پر غصہ آتا ہے، اور ان لوگوں سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت اور کدورت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جن پر غصہ آتا ہے ان کے اندر اور اس کے اندر بعد اور دوری روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر ایک اثر اس کا معاشرے پر ہوتا ہے. معاشرے میں خاندان غصے کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں، آپس کے اندر بغض و عداوت کا سلسلہ چلتا ہے. اور پھر اسی میں یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا، ماں باپ کا جھگڑا، بھائی کا جھگڑا، کبھی مال پہ جھگڑا، کبھی کسی اور چیز پہ جھگڑا. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس میں غصہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کئی اعتبار سے یہ غصہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے.
اور اطباء نے یہ بھی لکھا ہے کہ غصے کا ایک اثر انسان کی صحت پر بھی پڑتا ہے. چنانچہ جو انسان غصہ ور ہوتا ہے اس کی بی پی ہائی ہو جاتی ہے اور اس کے اعصاب ذوف کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی اطباء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بد ہضمی پیدا ہو جاتی ہے، قبض کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ اس کا اور اس کا تعلق کیا ہے، میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اطباء نے اس سلسلے میں لکھا ہے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ سب بیماریاں ظاہری اور باطنی، جسمانی و روحانی اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ سارے خطرات انسان کے لیے پیش آتے رہتے ہیں. ایسی خطرناک بیماری جو انسان کی روح کو تباہ کر دے، جو انسان کی عقل کو زائل کر دے، جو انسان کی صحت کو بگاڑ دے، جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دے اور پھر اس کے ساتھ معاشرے کو تباہ کر دے، قتل و غارت گری کا اس سے بازار گرم ہو جائے. آپ اندازہ کریں اتنی خطرناک قسم کی چیز کو انسان پال کیسے سکتا ہے، اور پھر اس سے گھروں کے اندر بڑی بد نظمی پیدا ہوتی اور سکون غارت ہو جاتا ہے. خوشی اور فرحت کا سما ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے. اس گھر میں جہاں پر غصے پر لوگ رہتے ہوں کبھی سکون کی فضا قائم نہیں ہو سکتی. ہر وقت ان کے ہاں جھگڑا اور فساد، اور اس کی وجہ سے نیند پر اور چین پر دونوں پر اثر وارد ہوتا ہے، اور کام دھام پر بھی اثر پڑتا ہے، اور بھی مختلف چیزوں پر، اور اسی کے ساتھ اس گھر کے بچوں پر بھی بڑا غلط اثر پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کو اشاروں میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارے خطرات اور یہ سارے فسادات غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہم کو اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ غصے کو کنٹرول میں رکھو اور غصے کو پینے کی کوشش کرو. اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ غصے کو جو آدمی پی لیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیا کرتے. جس پر غصہ آیا اگر وہ غلطی پر ہے، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ خود غلطی پہ رہتا ہے انسان اور غصہ کرتا ہے. یہاں تو کیا کہنا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کی غلطی ہے اور دوسرے کی غلطی پر غصہ آیا ہے، پھر بھی وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، انتقام تک نہیں جاتے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، اور جس کو میں نے شروع میں بھی پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ بھی متقی لوگوں کی صفات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اچھا کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اور احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد طریقے بھی ارشاد فرمائے کہ غصے کو کیسے فرو کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ بتایا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لینا، اور ایک طریقہ یہ بتایا کہ پانی پی لینا، اور ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آئے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ زمین کی طرف جائے، یعنی بیٹھ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. علماء نے اس کی بڑی عجیب حکمت بیان کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں غصہ جو آتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے تکبر.
آدمی کے اندر تکبر کی بیماری ہے، تکبر کا مادہ بھرا ہوا ہے، اس سے غصہ آ رہا ہے، یہ میرے سامنے کیا، وہ میرے سامنے کیا، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا حیثیت، غصہ آتا ہے اور غصے کی کارروائیاں شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی کو گالی دے دیتا ہے، کبھی کسی کو مار دیا کرتا ہے، یا غصہ اتارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے تکبر کار فرما ہوتا ہے۔ جو جتنا بڑا متکبر اس کو اتنا ہی زیادہ غصہ۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حکمت کی بنیاد پر یہ تعلیم دی ہے کہ جو آدمی کھڑا ہوا ہو اس کو چاہیے وہ بیٹھ جائے، اور جو بیٹھا ہوا ہو وہ لیٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کی بیماری تواضع کے لانے سے ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں تواضع کیسے آئے گی؟ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، زمین کے قریب ہو جائے۔ چنانچہ اس حدیث کے الفاظ ہے الی الارض، زمین کی طرف جائے، زمین کی طرف جائے۔ کیوں زمین کی طرف جائے؟ زمین میں عاجزی ہے، زمین میں انکساری ہے۔ زمین کو دیکھو، آپ رونتے ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں، گندگیاں اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، آپ اس پر پیشاب بھی کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پاخانہ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر تھوک ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنے قدموں کو رکھ کر رونتے چلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی زمین آپ سے نہیں پوچھتی کہ میرے اوپر تم نے کیوں کیا ہے، پیشاب کیوں کیا، پاخانہ کیوں کیا، میرے اوپر تھوک کیوں دیا، میرے اوپر تم نے جو ہے قدم جما کے چلنا کیوں شروع کیوں کر دیا۔ زمین کبھی آپ سے نہیں پوچھتی، کیوں؟ اس کے اندر تواضع ہے، وہ سمجھتی ہے میں تو اسی کی مستحق ہوں۔ جس بندے میں تکبر ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تعلیم دے رہے ہیں، زمین کی طرف جاؤ، زمین سے قریب ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر بھی زمین کی تواضع پیدا ہو جائے۔ جب تواضع آئے گی تو خود بخود تمہارے اندر سے تکبر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اب تو بڑے بن کے کھڑے ہو، لیکن ذرا زمین کی طرف جاؤ، زمین پہ لیٹ جاؤ اور زمین سے سیکھو۔ بعض علماء کہتے ہیں زمین کی طرف اللہ کے نبی نے جو اشارہ دیا، اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹھ جائے، یا یہ مقصد نہیں ہے کہ لیٹ جائے، بلکہ اس میں اشارہ ہے تواضع پیدا کرنے کی طرف۔ زمین کی طرف کا مطلب ہے زمین کی طرف دیکھو اور اس سے تواضع کو سیکھو۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا فرشتوں کے ساتھ ساتھ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، اور اس کی جو بنیاد اس نے بتائی تھی اس کے اندر اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، میں تو ان کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں تو آدم سے بڑا ہوں، آدم سے زیادہ بہتر ہوں، آدم سے زیادہ بھلائی میرے اندر ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے تو آنکھ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کو، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور شیطان کو اللہ نے آنکھ سے پیدا کیا۔ اس کے اندر تکبر تھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر تواضع ہی تواضع تھی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علاج یہ کیا اور بتایا کہ تواضع تمہارے اندر آنی چاہیے۔ جب تواضع آ جائے گی تو تمہارے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ عام طور پر غصے کی وجہ دراصل یہی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی حدیث آپ کو سنائی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ جمرتن، ایک آگ ہے، یہ آگ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ شیطان کا اثر ہے۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ فرمایا؟ وضو کر لو، پانی پی لو، جب پانی پیئیں گے آگ اندر کی بجھے گی، جب وضو کریں گے اعضاء کے اوپر آیا ہوا اس کا اثر کم ہوتا جائے گا،
اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی پینے کا اور اس کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دیا. یہ دو حکم ہیں، ایک حکم پانی پینے اور وضو کرنے کا تاکہ وہ آگ بجھ جائے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ زمین کی طرف جاؤ، زمین پر بیٹھ جاؤ، زمین میں لیٹ جاؤ تاکہ تمہارے اندر جو تکبر بھرا ہوا ہے وہ تکبر نکل جائے. یہ ہے حکمت جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ علاج تجویز فرمایا ہے. اور پھر اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ کوئی آدمی اپنے غصے کو پی جائے اور دوسرے کو معاف کر ڈالے، تاکہ انسان اس فضیلت کو سن کر اپنے اندر سے غصے کی بیماری کو نکالے اور اسے کنٹرول میں لانے کی کوششیں کرتا رہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کذب غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور ما شاء. یہ امام احمد اور امام ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ اپنے غصے کو جاری کرنے اور اتارنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیچارے کو قدرت ہی نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ غصہ اتارنے کی قدرت بھی ہے. چاہے تو جس پہ غصہ آیا اسے مار سکتا ہے، اسے کچھ بول سکتا ہے اور اس کے اوپر اپنا طیش دکھا سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جو آدمی قدرت ہونے کے باوجود اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور جس حور کو چاہے لے جانے کی اللہ اسے اختیار دے دے، جو چاہے حور پسند کر کے لے جائے. یہ فضیلت ہے اس آدمی کی جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے. یہ تعلیم کیوں دی گئی ہم کو اور آپ کو؟ اس لیے دی گئی کہ ہم اور آپ اس کی کوشش کریں کہ غصے کو پینا ہے، غصے کو سنبھالنا ہے اور کچھ تو وہ تدبیریں اختیار کرنا ہے. اپنے اندر سے تکبر کو نکال دینا ہے. تکبر کو نکالنا. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، علماء کہتے ہیں کہ غصے کو نکالنے کے لیے اپنے عیوب کو سوچا کرے. اپنا کیا عیب ہے؟ کسی اور پہ غصہ آ رہا ہے، بیوی پہ غصہ آیا، کسی اور آدمی پہ غصہ آیا، کسی بھائی پہ غصہ آیا، اس لیے کہ اس نے کچھ غلط کر دیا. اب آدمی یہ سوچے میں غصہ اتارنے کے لیے یہاں پر اس کے عیوب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے اندر کتنے عیب ہیں. اگر میرے عیب اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے تو پھر اللہ کا غصہ میرے اوپر ہوگا، تو کیا میں بچ سکتا ہوں؟ میں تو یہاں غصہ اتارنے پہ آ گیا، کسی بھائی پہ غصہ اتارنے کے لیے آ گیا، بیوی پر غصہ اتارنے کے لیے آ گیا، مارنے کے لیے چڑھ بیٹھا. لیکن اگر اللہ میری پکڑ کرے میرے عیوب پر، میرے گناہوں پر، میری کوتاہیوں پر، میری مختلف قسم کے معصیتوں پر، تو پھر کیا ہوگا؟ میں بھی تو گنہگار ہوں، میں بھی تو عیبدار ہوں، میرے اندر کوئی ہزار نقائص موجود ہیں. تو پھر ان عیوب کا اور ان گناہوں کا جو میرے اندر موجود ہے اس کا کیسے تدارک ہو سکتا ہے؟ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے. اس طرح کی باتیں سوچنے اور مسلسل اس میں لگے رہنے سے ایک نہ ایک دن انسان اپنے آپ کو اس میں کامیاب بنا سکتا ہے کہ اس کا غصہ فرو ہو جائے. غصہ نکل نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ایک حکمت سے ہمارے اندر رکھا ہے. غصہ ایک ضرورت کی چیز ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایسی ہی ضرورت جیسے گھر گھر میں چاقو کی ضرورت ہے. اگر گھر میں چاقو نہ ہو کھانا نہ پکے گا، مسالہ نہ بن سکے گا. یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. اس ضرورت کو اسی ضرورت تک محدود رکھو. اگر گھر کی چاقو کو اٹھا کر کسی کو بھونکنا شروع کر دیا، کسی کو مارنا شروع کر ڈالا، کسی کو کاٹنا شروع کر ڈالا، یہ ہے بے وقوفی و پگلا پن. ہاں چاقو رہے گی گھر کے اندر، کیوں رہے گی؟ ضرورت کی چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے. اسی طرح غصے کو بھگانا نہیں ہے، غصے کو زائل کرنا نہیں ہے،
غصے کو اپنے اندر سے نکال نہیں دینا ہے. غصہ رہے گا اپنی جگہ پر لیکن کرے گا اتنا ہی کام جتنا کام کہ اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے, ضرورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے غصے کو پی جاتے تھے. ایک طویل موضوع ہے یہ, لیکن 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2-4 واقعات اور صحابہ کرام کے اور علماء کے واقعات. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, آپ کو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن وہ ہے طائف کا دن, جہاں لوگوں نے مجھے مارا اور پیٹا اور مجھے لہو لہان کر دیا. دعوت اللہ کے لیے گئے لیکن وہاں 3 بھائیوں نے ظلم کی انتہا کر دی, اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بے ہوش سا ہو کے گرنے لگا, اور پھر اس کے بعد سب سنبھل کے بیٹھا اور طائف بستی سے باہر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اور ان کے ساتھ اللہ کا وہ فرشتہ تھا جس کو ملک الجبال کہتے ہیں, یعنی پہاڑوں پر مسلط اللہ کا فرشتہ. وہ اللہ کا فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, سلام کیا, اور اس کے بعد میں کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان بستی کے لوگوں کو میں پیس کے رکھ دوں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, میں ان کو معاف کرتا ہوں. اور فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے اوپر ایمان لائیں گے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کی انتہا کر دی گئی, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے اس غصے کو پیا اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھا. کبھی انتقام کا جذبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے اندر موجزن نہیں ہوا ہے. یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کہیں سے مال غنیمت آیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم کر دیا. تو ایک منچلا کوئی آدمی تھا, اس نے کہہ دیا باہر کہ آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقسیم کیا ہے مال غنیمت, اس میں اللہ کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے, اس میں اللہ کے نبی نے منمانی کر دی. نعوذ باللہ. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ کر یہ بات سنائی کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے اس میں آپ نے اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ آپ نے منمانی کر دی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غصہ آیا. حدیث میں ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غصے کو پی لیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی یوں کہنے لگے یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی اکثر من ذلک. اللہ کے نبی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رحم فرمائے کہ ان کو تو لوگوں نے اور زیادہ اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی تھی. فصبر, اور انہوں نے صبر کیا تھا, اس لیے میں بھی صبر کرتا ہوں. یہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ. ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو لے کے کہیں جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ایک دیہاتی ملا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چادر جو آپ کے اوپر تھی گردن میں, اس کو پکڑ کر خوب زور سے کھینچنے لگا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کو دیکھا تو اس کے اوپر اس کے کھینچنے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کیا کیا,
حضرت انس کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی طرف التفات کیا، توجہ کی اور مسکرایا۔ غصہ تو کیا، مسکرانے لگے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے آپ نے مال کیوں نہیں دیا، مجھ کو مال دینے کا حکم دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس کو کچھ مال دے۔ یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار۔ اسی طریقے پر حضرات صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب کے پاس حر بن قیس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے چچا عیینہ بڑے بوڑھے آدمی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو لے کے آؤں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اجازت دے دی۔ چنانچہ عیینہ آئے، بوڑھے آدمی، اور آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں، ان کی امارت کے زمانے میں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یا ابن الخطاب فواللہ ما توتین الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل۔ بڑے سخت جملے ہیں۔ کہنے لگا فواللہ ما توتینا الجزل، آپ ہم کو مال نہیں دیتے، ولا تحکم بیننا بالعدل، اور ہمارے درمیان آپ عدل و انصاف سے معاملہ نہیں کرتے۔ کتنا بڑا الزام ہے کہ مال نہیں دیتے، اور اس سے بڑا الزام یہ ہے کہ عدل و انصاف سے آپ معاملہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو دنیا میں سب سے بڑے انصاف پسند گزرے ہیں۔ ان کو غصہ آیا اور غصے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا لے کے اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جو ہی حضرت عمر آگے بڑھے تو حر بن قیس جو اپنے چچا کو لے کے آئے تھے، انہوں نے حضرت امیر المؤمنین سے کہا یا امیر المؤمنین، اللہ نے قرآن پاک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عفو درگزر کو اختیار کر لو، معافی کو اختیار کر لو، اور معروفات کا حکم دو، وَآرِزَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگ جو کچھ الٹی سیدھی کرتے ہیں اس سے اعراض کرو، درگزر کرو۔ قرآن کریم کی آیت اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کا حوالہ دے کر کہنے لگے کہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور حضرت یہ جو آدمی ہے یہ بھی تو جاہلین میں سے ہے، لہذا آپ اعراض فرما دیجیے۔ حر بن قیس کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب نے جو ہی یہ بات سنی اسی وقت فوراً رک گئے، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب کا کوئی حکم آتا تھا تو حضرت عمر وہاں پر رک جاتے تھے۔ یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غصے کو پی جانا۔ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالی دے دی۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے خادم اور اپنے غلام، آزاد کردہ غلام حضرت اکریمہ سے فرمایا کہ بھائی دیکھو ان کی کوئی ضرورت ہو تو ہم پوری کر دیں۔ وہ آدمی گالی دے رہا ہے اور حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھو اس کی کوئی ضرورت ہو تو ہم پوری کر دیں۔ یہ سن کر وہ آدمی اتنا شرمندہ ہوا، اتنا شرمندہ ہوا کہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، یعنی گالی دینے والا اپنی گالی دینے پر شرمندہ ہو کے چلا گیا۔ یہ طرز ہونا چاہیے، اس طرز سے دوسرے آدمی کو شرم آ جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے برا بھلا کہنا شروع کیا، بہت دیر تک برا بھلا کہتا رہا، تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کی بات ختم ہو گئی؟ تو اس پر اس نے یہ نہیں کہا کہ ختم ہو گئی، بلکہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو اور بھی بول سکتا ہوں، یعنی آپ کو اور بھی گالیاں دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی کو حکم دیا، پکارا
یہ آدمی سوچنے لگا کہ میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں تو یہ باندی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا میری پٹائی وٹائی کرنے کوئی چیز منگا رہے ہو؟ لیکن جب باندی آئی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ذرا وضو کرنے کے لیے لوٹا بھر کے لاؤ۔ یہ دیکھتا رہا کہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے وضو کا پانی لے کر وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، یہ بندہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر یہ اس میں حق پر ہے تو مجھے معاف کر دیجئے، اور اگر اے اللہ یہ اس پہ حق پر نہیں ہے تو اس کو معاف کر دیجئے۔ عجیب و غریب بات ہے، آپ نے ایسی دعا بھی کہیں دیکھی؟ ایسے لوگوں کو بھی کہیں سنا کہ ایک آدمی گالی دے رہا ہے اور پریشان ہے کہ پتہ نہیں پٹائی کا حکم دے دے یا اور ڈنڈے ونڈے منگائے، لیکن وہ لوٹا منگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ بندہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس میں اگر یہ حق پر ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر میں حق پر ہوں تو اس کو معاف کر دیجیے۔ یہ ہے غصے کو پینا۔ یہ یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتا، بڑے رگڑے کھانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہوتے، بہت بڑے عالم و فاضل، ایک بار وہ کھانے کے لیے گھر میں بیٹھے تھے، باندی کھانا لا رہی تھی، باندی کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور ان کے اوپر پڑ گیا، سالن تھا وہ پڑ گیا ان کے اوپر، تو ان کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے ذرا آنکھیں زور سے کھول کھول کر اس باندی کو دیکھا، یعنی گھور گھور کے دیکھا، تو اس باندی نے سمجھ لیا کہ ان کو بہت غصہ آ گیا ہے، کہیں اس غصے کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو۔ وہ باندی پڑھنے لگی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ آنکھوں کو نیچا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ وہ باندی آیت کا اگلا حصہ پڑھتی ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے کہا، جا میں نے تجھ کو معاف کر ڈالا۔ وہ پھر آگے پڑھنے لگی، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جا میں نے تجھ کو آزاد بھی کر دیا۔ یہ تھے اللہ کے بندے جو غصے کو پی لیتے تھے اور یوں اپنے آپ کو سنبھالتے تھے، انتقام کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ہم کو اور آپ کو ان چیزوں کی مشق کرنا چاہیے اور ان خطرات کو ذہن میں لا کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، اس سے دل و دماغ بھی متاثر ہوتا ہے، اس سے میرے اخلاق بھی تباہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بھائیوں، ایسی خطرناک چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا، اس طرح جیسے کہ احادیث بتا رہی ہیں اور جیسے کہ بزرگوں کی تعلیمات اور ان کے ان واقعات کی روشنی میں ہم کو سبق ملتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر آدمی اس کو سننے کے بعد اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔